بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک سینٹر چینل میں خوش آمدید۔ ویورز، اسلامک سینٹر چینل اسلامک ہسٹری کا چینل ہے۔ اس میں تمام انبیاء اکرام کے حالات و واقعات ملتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بھی حضرت حزقیل علیہ السلام کے حالات و واقعات کے بارے میں ہے۔ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر انت تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ بھی حضرت حزقیل علیہ السلام کے حالات و واقعات کو جان سکیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں حضرت حزقیل علیہ السلام کے حالات و واقعات۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ چنانچہ اللہ نے ان سے کہا، مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ البقرہ کی آیات میں فرمایا ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمہ اللہ سے محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب کالب بن جوفنا کو اللہ تعالیٰ نے یوشع علیہ السلام کے بعد فوت کر دیا تو بنی اسرائیل میں حزقیل بن بوزی کو ان کا جانشین بنا دیا گیا۔ یہ ایک بوڑھی عورت کے بیٹے تھے۔ آپ ہی نے اس قوم کے لیے دعا کی تھی جن کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل پڑے تھے۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایک وبا کے ڈر سے گھروں سے نکل بھاگے اور ایک چٹیل میدان میں ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وہیں مر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو درندوں سے محفوظ رکھا۔ کئی زمانے بیت گئے، پھر وہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو ان کو بہت حیرانی ہوئی تو ان سے کہا گیا کہ کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کو زندہ کر دے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان ہڈیوں کو ملا کر کہو کہ گوشت پہن لیں اور پٹھے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں۔ جناب حزقیل علیہ السلام نے ان کو اس طرح بلایا تو تمام لوگ بیک زبان اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں زندہ کر دیا، اور بیک آواز نعرہ تکبیر لگایا۔ اسبات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ واسط کی جانب داور دان نامی ایک بستی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق طاعون پھیل گیا۔ وہاں رہنے والے لوگوں میں سے اکثر لوگ بھاگ گئے اور ایک الگ جگہ رہائش پذیر ہو گئے، اور اس بستی کے باقی ماندہ لوگ طاعون کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور بھاگنے والے موت سے محفوظ رہے۔ جب طاعون کی وبا ختم ہوئی تو بھاگنے والے لوگ واپس اپنے گھروں میں آئے، اور بستی والوں میں کچھ لوگ جو بچ گئے تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہم سے زیادہ عقلمند اور سمجھدار ثابت ہوئے۔ اگر ہم بھی ان کی طرح یہ علاقہ چھوڑ دیتے تو ہمارے عزیز و اقارب محفوظ رہتے۔ پھر کہنے لگے کہ اگر طاعون کی وبا دوبارہ پھیلی تو ہم بھی ان کے ساتھ نکل جائیں گے۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ آئندہ سال طاعون کی وبا پھر پھیل گئی تو 30,000 سے زائد لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور ایک کھلی وادی میں رہائش پذیر ہو گئے۔ پھر ایک فرشتہ نے وادی کے نچلے حصے سے اور دوسرے فرشتہ نے وادی کے اوپر کے حصہ سے آواز دی کہ مر جاؤ، تو وہ سب کے سب مر گئے اور بے روح جسم میدان میں پڑے رہ گئے۔ اسی دوران میں اللہ کے نبی جناب حزقیل علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے۔ آپ نے جب ان کے بے جان لاشیں دیکھی تو وہ منہ میں انگلیاں دبائے حیران رہ گئے۔ اللہ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو مردے زندہ کر کے دکھا دوں؟ آپ نے عرض کیا ہاں۔ وہ اللہ کی قدرت پر متعجب ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ ان کو آواز دیں۔ انہوں نے آواز دی، اے ہڈیو، اللہ تعالیٰ تمہیں جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ ہڈیاں اڑ اڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے اور ملنے لگیں۔
حتیٰ کہ وہ ہڈیاں ڈھانچے بن گئے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ ان کو کہو، اے ہڈیوں گوشت کا لباس پہن لو، اور ہڈیوں پر گوشت آ گیا، ان میں خون چلنے لگا، اور مرتے وقت کے کپڑے بھی ان کے جسم پر واپس آ گئے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ آواز دو، اے جسموں، تمہیں اللہ تعالیٰ کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے۔ تو وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ اس بات نے مجاہد رحم اللہ سے نقل کیا ہے کہ جب ان کو زندہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر وہ زندہ ہو کر اپنی قوم کی طرف گئے۔ وہ ان کو پہچان رہے تھے کہ وہ مردہ ہیں، موت کے آثار ان کے چہروں پر تھے۔ جب وہ کوئی کپڑے پہنتے تو نشان زدہ ہو جاتا، حتیٰ کہ وہ اپنے مقررہ وقت پر فوت ہو گئے۔ ویورز، یہ تھا حضرت حزقیل علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ کہ ان کو کب نبی بنایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا معجزات کیے، ان کے کہنے پر کس طریقے سے مردہ زندہ ہوئے۔ تو ویورز، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو اپنے علمی اضافے اور چینل کی سپورٹ کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔ بیل آئیکن کو بھی پریس ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور نبی کی حالات و واقعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔